الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ 148 آیتیں ہو چکی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ پہلے سن لیں، اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا، ان لوگوں کی جو کافر ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کیا ہے، کافر ہیں، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہارے ایڑیوں کے بل پر، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹو گے، خاسرین، نقصان اٹھاتے ہوئے، فتنقلبوا، پس تم لوٹو گے نقصان خاسرین اٹھاتے ہوئے، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا آقا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ تمام مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، وہ تمام مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سنلقی، ان قریب میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، الرعب، رعب کو، ان قریب میں ڈالوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، کیا ڈالوں گا، رعب کو، بما، اس وجہ سے کہ اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اشرکوا باللہ، بے شک، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس وجہ سے یہ رعب میں اس لیے ڈالوں گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما، ان چیزوں کو، لم ينزل به سلطانا، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ما لم ينزل، ما، ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا انہوں نے اللہ کے ساتھ کہ لم ينزل به سلطانا، نہیں اتاری ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جنہوں نے شریک ٹھہرایا نا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تمہیں اللہ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم قتل کر رہے تھے انہیں، بإذنہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، البتہ تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا تمہارے ساتھ اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم نے بزدلی ظاہر کی، جب تم نے بزدلی ظاہر کی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا، فی الامر، اس معاملے میں، وعصیتم من بعد ما، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما، بعد اس کے، اراکم ما تحبون، اللہ نے تمہیں دکھا دی، ما، وہ چیز، تحبون، جس کو تم پسند کرتے تھے، اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی کہ جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہ بھی تھے جو آخرت کا ارادہ کرتے تھے، ثم صرفکم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالے، تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ، اور اللہ فضل والا ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں ترجمہ بھی ہوگا، آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں پہلے سے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، یہ بات میں نے پہلے کی تھی، آگے کافی حد تک غزوہ احد کا ذکر ہوگا، تو پہلے سے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور یہ غزوہ احد میں ان کفار نے خوب جو ہے تیاری کر کے آئے تھے،
غزوہ احد کے لیے یہ خوب تیاری کر کے آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بدر میں کافی شکست کھائی تھی، 70 ان کے بڑے سرغنہ کافر جو تھے وہ قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور ان کو بڑا غصہ تھا کہ ہم اتنے اس کے ساتھ آئے بڑے لشکر کے ساتھ، یہ 313 تھے، ہم 1000 تھے، ہمارے پاس اسلحہ بھی سب پورا تھا، ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، کچھ گھوڑے تھے اور کچھ یہ ننگے جسم اور ننگے سر اور ننگے پاؤں تھے، اور انہوں نے ہمارے اتنے بڑے لوگوں کو قتل کیا اور اتنے کو گرفتار کیا، بڑے لوگوں کو، بڑے غصے میں آئے تھے، اور ان کے ساتھ یہود بھی تھے، اور یہ خفیہ طور پر آئے تھے۔ انہوں نے خفیہ مشورہ کیا کہ ہم جو ہے جائیں گے لیکن کسی کو بتائیں گے نہیں۔ یہ مکہ سے نکلے خفیہ طور پر، 3000 کا لشکر تھا ان کا، اور خوب اسلحے سے لیس تھا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار کا لشکر تو آ گیا ہے۔ بتانے والے نے آ کر بتایا کہ کفار کا لشکر آیا ہے اور باہر بنگڑے ڈال رہا ہے اور کود رہا ہے اور ڈھول کی تاب ہے، اور وہ اچھل رہے ہیں کہ آج ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم خوب اسلحے سے لیس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کود پڑو جنگ کے میدان میں، جنگ کے میدان میں جاؤ۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ نکلے، اور 1000 کا لشکر تھا، ان 1000 میں 300 جو ہے منافقین تھے۔ وہ منافقین جو ہے وہ کہنے لگے وہ مسلمانوں کو، اوے تم نے بڑی پٹائی کی ہے ان کی غزوہ بدر میں، تم نے بڑی پٹائی کی ہے ان کی غزوہ بدر میں، اور اب یہ جو ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور دیکھا ہے نا 3000 کا لشکر ہے، خوب اسلحے سے لیس ہے، اور مرو گے اللہ کے بندے، پیچھے ہو جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہو۔ لیکن یہ پروپیگنڈا انہوں نے مدینہ کے اندر کیا، یہ ناکام ہوا اور مسلمان نکل پڑے۔ یہ بھی ساتھ دل ناخواستہ یہ بھی ساتھ نکل گئے کہ ہم نے اوپر سے تو کلمہ پڑھتے تھے، نمازی بھی پڑھتے تھے، پہلے صف کے نمازی تھے، مسلمان بعد میں مسجد میں آتے تھے، پہلے آتے تھے، تو یہ پہلے صف کے نمازی تھے، تو یہ بھی ساتھ نکل گئے۔ لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا لڑیں گے ہم نہیں، کیونکہ انہوں نے سارا کچھ پتہ لگ گیا تھا کہ کفار آیا بڑا جاؤ جلال کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا ہم لڑیں گے نہیں، بہانہ بنائیں گے۔ جب یہ احد کے میدان پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم کدھر لڑیں، یہ تو پتھروں کے ساتھ لڑیں، کدھر ہے دشمن، کوئی دشمن نہیں ہے، بس یہ بات کہی اور نکل پڑے۔ 300 کوئی دشمن نہیں ہے، کدھر ہے دشمن، یہ ہم پہاڑوں کے ساتھ لڑیں گے، یہ ویسی پروپیگنڈا ہے، ہم نہیں لڑتے ہیں، ہم جاتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی کہ اللہ کے بندو تم تو تھوڑے سے ہو اور وہ اتنے زیادہ ہیں، چلو ایک کے مقابلے میں دگنا ہوتا، چلو تھوڑے سے زیادہ ہوتے، تو وہ تو پوری اللہ کی مخلوق ہے، اور تم تو اپنے آپ کو خود موت کے منہ میں ڈال رہے ہو، موت کے منہ میں ڈال رہے ہو، تم کیا کیسی سوچ ہے تم لوگوں کی، وہ زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے تم لوگوں کو۔ جب یہ باتیں انہوں نے کی اور یہ چلنے لگے تو اس وقت مسلمانوں کے جو مخلص 2 گروہ تھے، ہر دور میں شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ شرارتی لوگوں کے پروپیگنڈے میں سادہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ مخلص مسلمانوں کے 2 گروہ تھے، قبیلہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ انہوں نے جب دیکھا یہ 300 جانے لگے تو انہوں نے بھی ارادہ کیا، آپس میں مشورہ کیا ہم بھی جاتے ہیں، ہے نا۔ تو پھر بعد میں جب وہ جانے لگے تو اللہ نے ایمان کی برکت سے انہیں روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جا رہے، ابو بکر بھی نہیں جا رہے، عمر بھی نہیں جا رہے، صحابہ کرام تو بڑے بڑے جو ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، تو ہم پھر کیوں جائیں، جو بھی ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اللہ نے ان کو ایمان کی برکت سے بچا لیا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ ان منافقین، ان کافروں کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا۔ فرمایا یا ایھا الذین، قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، کہاں مانو گے، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جو کافر ہیں، تو یردوکم علی اعقابکم، پس وہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہیں تمہارے ایڑیوں کے بل، تم پہلے جس طرح کافر تھے نا، تمہیں تمہارا واپس کافر بنا دیں گے یہ لوگ۔ تو ان کا کہا نہ مانو، فتنقلبوا خاسرین، پس تم پھر لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی طرف توجہ نہ کرو، یہ کافروں سے بھی بڑے ہیں یہ منافقین جو ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو میں نے جہنم میں آخری درجہ رکھا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر تو سامنے وار کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ آستین کا سانپ ہے، ان سے بچو،
اور ان کے پروپیگنڈوں میں نہ ہو. اگر آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فتنقلبوا، تم نقصان اٹھانے کفر کی طرف واپس چلے جاؤ گے. اللہ کے بندو، بل اللہ، اور ان کی تعداد، کافروں کی تعداد کو دیکھ کر ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا اللہ ہے. کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ تمام مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یہ احد کے میدان میں، یہ احد کے میدان میں جب کافروں نے ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست دی نا، تو شکست دینے کے بعد بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کو شہید کیا، زخمی کیا، تو یہ ادھر کھڑے نہیں ہوئے. شکست دینے کے بعد بھی یہ نکل گئے. ٹھیک ہے. اللہ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ یہ کھڑے نہیں ہوئے. مسلمان تو زخمی تھے، شہید ہو گئے تھے، آگے بھی یہ انہوں نے شکست دی اور پھر نکل گئے، ادھر کھڑے نہیں ہوئے. بعد میں جب یہ نکلے اور کافی مدینہ مکہ کے قریب پہنچے، ابو سفیان نے سوچا او یار ہم تو واپس آ گئے، ہم نے تو ادھر ہی یہ جو بچے تھے ان کو بھی قتل کر لینا تھا، تو کام ہی ختم کر لیتا، ہمارے تو سوچ ہی اس طرف نہیں کی ہے ہم. تو انہوں نے پھر لوگوں کو دو تین بندوں کو بنایا، اس کو جاسوس بنایا، ان کو کہو جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم ابو سفیان ابھی پتہ کر کے آئے ہیں، وہ تو واپس آ رہا ہے. تو جب وہ بندے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے نا کہ ابو سفیان پھر واپس آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو زخمی تھے ان کو لیا اور جو ہے فرمایا ٹھیک ہے آنے دو، ہم پھر مقابلہ کریں. لیکن پھر یہ ابو سفیان واپس نہ آیا، لوڑا. مسلمان 8 میل تک ان کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن یہ پھر پیچھے اللہ نے ان کو دلوں میں رعب ڈال دی. ٹھیک ہے. تو فرمایا سنلقی، ان قریب میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جو کافر ہیں، اور رعب کو. کس وجہ سے؟ بما اشرکو، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، لم ینزل بھی سلطانہ، کہ نہیں اتاری ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل. انہوں نے لات کو اللہ کا شریک کر دیا، منات کو اللہ کا شریک کر دیا، اور شرک پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ذرا یہ دلیل دو کہ اللہ کی صفات ان میں کس طرح آ گئی، یہ ہمیں بتاؤ ذرا، اللہ کی صفات ان چیزوں میں کس طرح آ گئی. تو ان کے پاس شرک کی، انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے شرک کی. تو فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جن لوگوں نے شرک کیا نا، فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ دوزخ ہے. اور فرمایا وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ دوزخ جو ہے یہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. دیکھیں پچھلی سے پچھلی آیات کافی پیچھے یہ بات بیان ہوئی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے مومنو، اگر تم جو ہے یا ایھا الذین، یہ فرمایا تھا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، صبر کرو گے اے مومنو اور تقوی اختیار کرو گے، تو یہ کافروں کی کوئی بھی تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ بات اللہ نے کہی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح دی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح دی نا، اور اسی طرح غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو فتح دی اللہ رب العزت. ابتدائی طور پر غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح دی، حالانکہ وہ کافر 3000 تھے اور یہ 700 تھے، اور ان کے پاس وہ اسلحہ بھی نہیں تھا، روزمرہ کی چیزیں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اتنا ساز و سامان نہیں تھا جتنا ان کے پاس. لیکن ابتدائی طور پر ان کو اللہ نے فتح دی. احد میں بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایسے بھاگنے لگے کہ پگڑیاں اور یہ جو ہے جوتیاں یہ ان سے رہ گئے تھے، اور انہوں نے شلواریں اٹھائیں اور بھاگے، سب کچھ ادھر چھوڑ گئے. ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے احد میں بھی ان کو فتح دی، لیکن پھر ایک غلطی کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست سے تبدیل ہو گئی. غلطی کیا تھی؟ بار بار آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جبل رمات پر 50 تیر اندازوں کو صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان سے کہا، عبداللہ ابن جبیر کو ان کا سربراہ امیر المومنین امیر مقرر کیا عبداللہ ابن جبیر کو، اور ان 50 بندوں سے کہا کہ فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے تم نے نیچے نہیں آنا. اگرچہ تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، پرندے آ کر ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. لیکن جب یہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان نیچے مال غنیمت اٹھا رہے تھے تو اوپر جو تھے وہ ان کی اختلاف ہو گیا، ان 50 لوگوں میں اختلاف ہو گیا. کافر بھاگ گیا، اور انہوں نے جب اوپر سے دیکھا کہ وہ مسلمان تو مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں نیچے جانا چاہیے، اب فتح ہو گئی ہے.
تو عبداللہ ابن جبیر نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ دیکھو اس طرح نہ کرو کہ ہماری بوٹیاں نوچی جائیں تب بھی تم نے نیچے نہیں آنا. انہوں نے کہا یہ اس وقت کہا تھا, یہ بطور تاکید کے ہمیں کہا تھا کہ جب تک ضرورت پڑے تو ہمیں تم نے نیچے نہیں آنا. اب ضرورت نہیں ہے, وہ کافر بھاگ گیا ہے, ہم جو ہے دیکھو مال غنیمت اٹھا رہے ہیں. اور مال غنیمت جو ہے, مال غنیمت کی لالچ نہیں تھی, ٹھیک ہے, مال غنیمت یہ نہیں تھا کہ ہم وہ مال غنیمت زیادہ اٹھا لے گا فلاں آدمی تو ہم رہ جائیں گے, اس کی لالچ نہیں تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ مال غنیمت جتنا بھی ہے وہ امیر کے پاس اکٹھا ہوتا ہے, امیر لشکر کے پاس اکٹھا ہوتا ہے, اور پھر وہ مال غنیمت کے 5 حصے بناتا ہے. ایک حصہ بیت المال میں ڈالتا ہے اور 4 حصے پھر مسلمانوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا چلو مسلمان مال غنیمت اٹھا رہے ہیں, ہم بھی مال غنیمت اٹھا لیں گے, سائڈ پر کر دیں گے. اب کوئی تو عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کی لاج رکھو, اور یہ الفاظ اتنے ہلکے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بس وہ تو بطور تاکید کے. یہ جو ہی نیچے آئے, پیچھے خالد بن ولید جو اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, وہ پیچھے سے آئے, 200 کا ان کے پاس لشکر تھا, اور انہوں نے یہ جو 10 صحابہ کرام رہ گئے تھے مورچے میں جبل رومات پر, تو انہوں نے 10 صحابہ کرام کو شہید کیا, اور آواز لگائی کہ میں خالد بن ولید ہوں, اور نیچے آواز لگائی قریشیو تم نیچے سے پلٹو اور میں اوپر سے ان پر حملہ کرتا ہوں. ایسا حملہ کیا, ایسا افراتفری مچی کہ مسلمانوں کو مارنے لگے. حذیفہ رضی کے والد کو, یمان کو مسلمان کی تلوار سے قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. اور ایسا جو ہے افراتفری پھیلی, اور ایسا منظر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور وہ گرے, بے ہوش ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 10 پہرہ دار آپ کے سامنے کھڑے تھے ان میں سے 9 بندے شہید ہو گئے. 10 جو بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ کھڑا ہوتا تھا پہرے کے لیے جو ہم میں سب سے بہادر ہوتا تھا, کیونکہ کافر کا نشانہ یہی ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے جو کمانڈر ہے اس کو شہید کر دیجئے, جنگ فتح مل جاتی ہے, سارے لشکر بھاگ جاتا ہے. تو وہ 10 پہرہ داروں میں سے 9 جو ہے وہ شہید ہو گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہاتھ سے نیزوں کو اور تیروں کو روک رہے تھے, اور اتنا روکا کہ ان کا ہاتھ چھل ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کی جو جنگ تھی نا, بعد میں فرمایا وہ ابو طلحہ کے نام تھی, اور فرمایا کسی نے اگر دیکھنا ہے کسی جنتی کو زندہ تو ابو طلحہ کو دیکھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دفاع کیا, جو بھی تیر آتا تھا اپنے ہاتھ سے. اور ابو دجانہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے, اپنی پیٹھ سے جتنے بھی نیزے تیر تل جاتے تھے وہ اپنی پیٹھ سے روکتے تھے. تو انہوں نے بڑا جو ہے یعنی ایک صرف وہ حکم عدولی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا. تو فرمایا اللہ فرما لے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ, البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ, جو اپنا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے, صبر کرو گے, اور سارا کچھ تمہارے کوئی نافرمانی نہیں کرو گے تو تمہیں میں فتح دوں گا. یہی بات ہوئی تھی نا. لیکن تم نے کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی, تو وہ فتح شکست. حالانکہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں فتح دوں گا, وہ تو میں نے تمہیں ابتدائی طور پر فتح دے دی تھی نا, وہ تو بعد میں تم نے نافرمانی کی تو شکست سے تبدیل ہوئی. میں نے تو اپنے وعدے کو پورا کیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ, البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ, وہ اپنا وعدہ. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, جس وقت تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ, تمہیں فتح ہو گئی تھی. پھر کیا ہوا, حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم, جب تم نے بزدلی کا اظہار کیا, وتنازعتم فی الامر, اور تم نے جھگڑا کیا فی الامر, اس معاملے میں جو تم مورچے میں بیٹھے تھے نا جبل رومات پر, وہاں پر تم نے کیا کیا, جھگڑا کیا. بعضوں کی رائے تمہاری یہ تھی کہ نہیں یہ تو تاکیدی حکم تھا, ہمیں نیچے جانا چاہیے, اور بعض نے کہا 10 انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اوپر ہی رہتے ہیں. وہ جھگڑے کی وجہ سے, اور وعصیتم, اور تم نے نافرمانی کی, من بعد ما, بعد اس کے, ما اس وہ چیز, اراکم جس کو تم پسند کرتے ہو, اللہ نے تمہیں دکھا دی, ما وہ چیز تحبون جس کو تم پسند کرتے تھے. اس نافرمانی سے پہلے, اس جھگڑے سے پہلے تمہیں تو اللہ نے وہ اپنا وعدہ بھی سچ کر دکھایا, اور تمہیں اللہ نے فتح بھی دی. فتح کو تم پسند کرتے ہو نا, یہ تو تم نے جھگڑے کیا, بزدلی کا اظہار کیا, اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, تو وہ پھر فتح شکست سے تبدیل ہوگی. فرمایا منکم من یرید الدنیا, تم میں سے وہ بھی تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے, وہ اوپر سے آئے نیچے مال غنیمت اٹھانے کے لیے,
تم میں سے وہ بھی تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے مال غنیمت کے لیے آئے، وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے وہ بھی تھے جو آخرت کا ارادہ کرتے تھے، جو 10 اوپر رہ گئے تھے، کسی صورت میں بھی نیچے نہیں آئے۔ فرمایا اللہ نے ثُمَّ صَرَفَكُمْ، پھر پھیر دیا اللہ نے تم کو، عَنْهُمْ، ان سے، مطلب یہ تم مغلوب ہو گئے اور وہ پھر تمہارے اوپر غالب آ گئے، تم پہلے غالب تھے اب تمہیں پھیر دیا ان سے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈالے کہ اب جب وہ ان کے پلہ غالب ہے، اب کون ثابت قدم رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں اللہ نے ڈالا کہ اب کون ثابت قدم رہتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کہیں، تنبیہ فرمائی، مسلمانوں کو یہ ساری باتیں کی، آخر میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہاری یہ جو تم نے کیا نا، یہ جو حکم عدولی تم سے ہوئی، یہ بدنیتی پر نہیں تھی، بلکہ یہ تم نے جو حکم عدولی کی یہ غلط فہمی کی وجہ سے، وہ جو حکم تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی، بعض نے حکم کو اس طرح سمجھا اور بعض نے حکم کو دوسری طرح سمجھا، تو اس وجہ سے ایک ہوتی ہے بدنیتی اور چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایک مسئلے پر ایک بات پر غلط فہمی ہو جائے، تو تمہاری غلط فہمی ہو گئی تھی، بدنیتی اور صحابہ کے اندر نہیں تھی، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ آج بھی لوگ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اللہ کو پتہ تھا بعد میں لوگ آئیں گے اور جو صحابہ کرام پر تبرہ بازی کریں گے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے، تو اللہ نے یہاں پر بھی اور آگے بھی اللہ بار بار کہہ رہا ہے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے، وہ بات ساری ہو گئی ہے، تم سے ہو گیا، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ بڑے بزرگان جو ہے بزرگ، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے جنگ میں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اس طرح عبداللہ ابن جبیر جن کے امیر تھے، ان تینوں کی قبریں آج بھی اسی احد کے مقام پہ تینوں کی اکٹھی ہے، اور سعودیہ نے آج سعودی والوں نے ان تینوں کی قبروں کے جو ہے چار دیواری پھیر دی ہے اور اس میں جالی لگا دی ہے، اب اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ باقی جو احد کے اندر 70 شہید ہوئے تھے نا، باقی جو تھے ان کی قبریں آگے ہیں، احد میں تھوڑا آگے ہیں، لیکن یہ جو 3 بڑے بزرگ ہیں نا، ان تینوں کی قبریں اکٹھی ہیں اور ان پر جالی ہے، ٹھیک ہے، دیوار قائم کی ہے جالی۔ بعض لوگ آتے ہیں نا، وہ جو ہے اسی طرح جنت البقیع جو تھی، جنت البقیع یہ پہلے اس طرح کھلی تھی، ہر بندہ جا سکتا تھا، کوئی دیوار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک خبیث آیا، اس نے ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس پر پخانہ کیا، اس کے کافی بڑا میدان ہے، ہاں، تو اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اس خبیث نے کیا کیا؟ پخانہ کیا اوپر بیٹھ کر۔ تو پھر جو ہے سعودی حکومت نے سب سے افضل جو جنت البقیع میں تھے وہ عثمان رضی اللہ اور ان کی قبر پر انہوں نے پھر جو ہے وہ دیوار کھینچی اور اس کو بند کر دیا۔ اب مخصوص وقت کے لیے جنت البقیع کو کھولا جاتا ہے، پہلے یہ تھا کوئی دیوار نہیں تھی، اور اس طرح اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو بھی نکالنے کی کوشش کی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ادھر ان کی قبر کے پاس ہوٹل بنایا گیا، ہوٹل تھا، اور اس ہوٹل کو ایرانیوں نے کرایہ پر لیا، ایرانیوں نے، اور پھر اس ہوٹل کے اندر سے جو ہے نیچے سے انہوں نے سرنگ نکالی تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کر ایران لے جائیں، اور وہ مٹی کو بھی بڑے دور سے رات کو نکال کر نا بڑے دور جا کر گراتے تھے۔ بعد میں ان کا پتہ چلا تو وہ ہوٹل کو بھی گرا دیا، سعودی حکام نے اس پر روڈ بنا دیا۔ تو ان کی یہ کوشش تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جائیں ایران میں۔ آمین، الحمدللہ۔